الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہے. فرماتے ہیں کہ عام طور پر حدیث کا صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ عام طور پر یعنی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. وہ کون سی دعا تھی؟ فرمایا: اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. یہ دعا لمبی ہے، اس کا پہلا جملہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی پڑھا ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اے اللہ، آپ ہمیں اتنا خوف عطا فرما دیجئے کہ جو خوف ہمارے اور تیرے گناہ کے درمیان میں یعنی تیری نافرمانی کے درمیان میں حائل ہو جائے. یعنی آپ کا ڈر ہمارے دل کے اندر اس قدر آ جائے کہ جس سے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو اس دعا کے اس جملے سے ہمیں یہ پتہ یہ چلا کہ خوف وہ معتبر ہے کہ جو گناہ سے روک دے. صرف خوف تو شیطان کے پاس بھی تھا. اگر کسی کے پاس اللہ کا خوف ہے لیکن وہ گناہوں سے بچتا نہیں ہے تو یہ تو شیطانی خوف ہے. کون سا خوف ہے؟ شیطانی خوف ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ شیطان یہ کہتا ہے انسان کو کہ کفر کر. فلما کفر، اور جب کوئی بندہ کفر کر لیتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں بری ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈر رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ شیطان کے پاس بھی تو خوف تھا، لیکن اس کا خوف اس کو نافرمانی سے، گناہوں سے پرہیز نہیں کرواتا تھا. اس بنا پر اس خوف کا کوئی اعتبار ہے نہیں. حضرت مقصود علی صاحب ایک مرتبہ حضرت مولانا نام نکل گیا، شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے پاس تشریف لائے اور اسی آیت کریمہ کو تلاوت فرمائی اور کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو اس کے پاس بھی تو اللہ کا خوف ہے، پھر اس کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ تو شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے جواب دیا کہ
बख्शिश उन लोगों की होगी कि जिनका खौफ, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है और वो गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारते हैं। पता चला कि नजात सिर्फ खौफ पर नहीं है, बल्कि उस खौफ पर है कि बंदे को अल्लाह की नाफरमानी से यस है। इसीलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मजलिस से उठते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासिक। ए अल्लाह, खौफ में से इतना हिस्सा दे दे कि जिसके बिना पर तेरी नाफरमानी से बचना हमारे लिए आसान हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जिस आदमी के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, लेकिन ये खौफ किन लोगों के दिलों में आएगा कि जिसके सामने अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़ा होने का इस्तिहज़ार होगा कि मुझे भी तो रब्बे कायनात के सामने खड़ा होना है, मुझे अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। जिसके सामने मुराक़बाए मौत होगा कि वो रात को सोते वक्त अपनी मौत को याद कर रहा होगा कि मुझे भी तो मरना है, मेरा भी जनाजा उठने वाला है, मट्टी के अंदर डाला जाऊंगा, कोई पुरसान हाल न होगा। जिन लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह का ये खौफ पैदा हो जाएगा और ये इस्तिहज़ार पैदा हो जाएगा तो वो नाफरमानी और गुनाहों से बचकर अपनी जिंदगी गुजारेगा। इसीलिए फरमाया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। ये खौफ भी कितनी ऊंची नेमत है, कितनी बड़ी दौलत है कि जिस आदमी को ये खौफ नसीब हो गया, बदले में अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत अता फरमा देंगे। क्या अता फरमाएगा? बोलो ना, जन्नत मिलेगी। और ये जन्नत कोई मामूली नेमत नहीं है, बहुत ऊंची नेमत है, क्योंकि जिस नेमत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा हो, फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और ऐसे अमल का और ऐसी बात का मैं सवाल करता हूँ कि वो जो मुझे जन्नत के करीब पहुँचा दे। समझ में आई बात? इसलिए फरमाया कि जन्नत जो है बहुत ऊंची नेमत है, और ये नेमत, जिस नेमत को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मांगा, लेकिन ये नेमत मिलेगी कब? तो कि अल्लाह के खौफ पर। और अल्लाह का खौफ कैसा होना चाहिए? क्योंकि जिससे आदमी गुनाहों से बचकर अपनी जिंदगी को गुजारे। इसीलिए इसी आयत करीमा के ज़िम्न के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या लिखा है। हारून रशीद का दरबार लगा हुआ है, बादशाह वक्त है, बड़े बड़े उलमा और मशाइख बैठे हुए हैं। हारून रशीद ने देखा कि बड़े उलमा बैठे हैं, बड़े मशाइख हैं, उसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह भी थे, लेकिन बहुत छोटी उम्र थी। अल्लाह ने बहुत छोटी उम्र में बड़े कमालात इमाम शाफी को अता फरमाए। यहाँ तक कि किताबों के अंदर लिखा है कि आप हदीस का दर्स बचपन में दे रहे थे और चिड़ी आई तो आपने अपना अमामा उतार कर ढाक दी उसको। यानी कहने का मकसद, इतनी छोटी उम्र में आप दर्स दे रहे थे हदीस का, तो अभी छोटी उम्र है, मशाइख बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, हारून रशीद का दरबार लगा हुआ है। हारून रशीद ने देखा कि इतने बड़े बड़े उलमा है, मशाइख है, और मैं तुमसे एक सवाल करता हूं। अब सवाल क्या? मुझे ये बताओ कि मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं? किसने सवाल किया भाई?
بادشاہ وقت ہارون رشید نے علماء سے سوال کیا، میں جنت میں جاؤں گا کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، کہنے لگے ارے بھائی کوئی مسئلہ پوچھو تو ہم جواب دیں، کوئی احکامات کے بارے میں جواب دیں۔ ہم یہ تو جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس عمل سے ناراض ہوتا ہے، لیکن قسمت کے فیصلے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم بتا سکے کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں میں اس قصے کو روک رہا ہوں، یاد دلا دینا، ٹھیک ہے؟ درمیان میں کچھ بات اور عرض کرنی ہے، اس لیے یاد دلا دینا۔ ذرا آپ دیکھیں کہ ہارون رشید نے یہ سوال کیا، پتہ چلا ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم نے بھی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، علماء سے پوچھو کسی مسئلے کے بارے میں اگر تم جانتے نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پتہ یہ چلا کہ پوچھنا ضروری ہے، دین کی بات کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم دین کی بات کو معلوم کریں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اور نہ پوچھے تو عمل کی بھی ضرورت نہیں، تو وہاں کچھ جان چھٹ جانے والی نہیں ہے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا اس لیے ہم نے عمل نہیں کیا۔ نہیں، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے کوئی دین کی بات تو تمہیں علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اب آپ لوگ کہو گے کہ کیا علماء کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ تو کیا علماء کی بھی ذمہ داری؟ بلغوا عنی ولو آیہ، یہ علماء کی ذمہ داری۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم پہنچاؤ، اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم پوچھو۔ یہ دونوں طرف سے تالی بجے گی تو دین پھیلے گا۔ علماء صرف پہنچاتے جائیں گے۔ ابھی بڑی مجلس لگی ہوئی ہے اور علماء کا بیان ہو رہا ہے، کئی علماء کرام آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، تو وہ علماء سوچیں گے کہ موجودہ وقت کے اندر کون سا مسئلہ بتانا ہے، وہ بتائیں گے تمہیں۔ لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے پرسنلی کہ جس کو ہر ایک نہیں جانتا، تو آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو الغرض علماء کا کام ہے پہنچانا، عوام کا کام ہے پوچھنا۔ یہ دونوں چلیں گے تو دین کیا ہوگا؟ ورنہ آپ خاموش اور علماء یہ سمجھے کہ ہم گھر پر بیٹھے رہے، یہاں پوچھنے آئے، یہ کام نہیں چلنے، یہ کام چلنے والا۔ ماشاءاللہ پوچھتے ہیں اور بہت خوب پوچھتے ہیں، لیکن پوچھنے کے اندر 5 مقصد ہوتے ہیں۔ کتنے مقصد؟ جس میں سے 4 غلط ہے اور 1 صحیح ہے۔ 4 مقصد کیسے ہیں خان صاحب؟ غلط ہے اور 1 صحیح ہے۔ پہلے تو لوگ پوچھتے ہیں علماء کو، کس لیے؟ کہ یہ مولوی صاحب کتنے پانی میں ہیں، اس لیے سوال کرتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گئی، اب وہاں سے جانکاری لاتے ہیں، پھر دیکھتے کہ اب مولوی صاحب کا امتحان لو، تو اب مولوی صاحب کتنے پانی میں ہیں، تو اس لیے سوال کرتا ہے۔ تو یہ پوچھنا کیا ہے بھائی؟ غلط، نہیں پوچھ۔ کسی کے علم کو جاننا یہ تمہاری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاری کا پردہ رکھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ غلط۔ دوسرا، ایسا ریسرچ کہ جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، تو ایسا سوال کرنا بھی غلط۔ مثال کے طور پر کوئی سوال کرے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جس چوٹی نے بات کی تھی وہ چوٹی مادہ تھی کہ نر، تو اس سے کیا فائدہ؟ مادہ ہوگا یا نر ہوگا، تمہیں کیا فائدہ؟ فائدہ ہے بھائی۔ یا کوئی ایسا سوال کرے کہ اصحاب کہف کا کتا سفید تھا کہ کالا، کوئی فائدہ۔ یا کوئی یہ سوال کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں آپ کی تھی، وہ جو لڑکی بلانے حضرت موسیٰ کو گئی تھی وہ چھوٹی تھی کہ بڑی، تو
उससे क्या फायदा, छोटी हो के बड़ी हो। तो ऐसा सवाल करना कि जिस सवाल के पीछे कोई फायदा ना हो, तो यह गलत। समझ में आई बात? तीसरा सवाल यह है, तीसरा मकसद यह होता है पूछने वाले का गुंजाइश निकालना। क्या एक मुफ्ती साहब से पूछा तो अपना मकसद हल हुआ, अपने जो चाहते थे जवाब वो मिला नहीं, तो चलो ने હવે मौलवी इब्राहिम के पास जावे, मौलवी अब्दुल मतीन ने तो मना कर दी। समझ में आएगा? तो ये गुंजाइश निकालने के लिए सवाल करना ये बहुत ही बुरा सवाल है, बहुत ही बुरा सवाल है। क्या आप गुंजाइश निकालते हो? हाँ, एक सूरत तो हो सकती है, वो सूरत ये हो सकती है कि किसी ने, एक मुफ्ती ने आपको जवाब दिया, एक मुफ्ती ने आपको जवाब दिया और फिर आपने किसी और जगह किताब के अंदर या तफसीर में या दरस हदीस में उसके खिलाफ सुना, तो अब आप मुज़ब्ज़ब हो गए, शक में पड़ गए कि जवाब तो मुझे ये मिला था, यहाँ तो उल्टी बात हो रही। समझ में आई बात? तो उस तहकीक के लिए आप अपने आप को मुतमईन करने के लिए किसी और से सवाल कर सकते हैं। उसमें भी बेहतर तो यही है कि जिस मुफ्ती को आपने पहले पूछा है उससे पूछिए कि हजरत कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही, मैंने ऐसा सुना है। अगर मुमकिन ना हो तो फिर आप दूसरे मुफ्ती को पूछ सकते हैं, लेकिन गुंजाइश निकालने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं। समझ में आई? चौथा, मसाइल चल रहे हैं, मजलिस बैठी हुई है मसाइल की, और एक आदमी को मसला मालूम भी है, लेकिन वो इसलिए पूछ रहा है कि मेरे पूछने से दूसरों को फायदा होगा, उसको तो पता ही है। तो ये भी गलत, ये ना अच्छा है ना बुरा है, खुनसा मुश्किल है। समझ में आई बात? ना अच्छा है ना बुरा है कि अपने को मालूम है, दूसरों को मालूम हो, इसलिए सवाल कर रहा है। क्योंकि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सीरत को जब हम उठाते हैं और आपके हालात को पढ़ते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सहाबा ने जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अपनी जात के लिए सवाल किया है। हाँ, उन्होंने अपनी जात को मुकद्दम रखकर सवाल किया, फिर मेरे महबूब ने जो जवाब दिया तो पूरी मजलिस को उसका फायदा मिला। समझ में आई बात? तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, ये चौथी किस्म भी क्या है? गलत। पांचवी किस्म और पांचवा मकसद ये सही है कि आदमी इसलिए किसी से सवाल करे कि मुझे मेरे इल्म के अंदर इजाफा हो और उस पर मैं अमल करने वाला। इसी का जिक्र है, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला, तुम नहीं जानते तो जाओ। अब बस मैंने ये 5 मकासिद बयान कर दिए, अब सब जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है। अब हारून रशीद का यह सवाल कौन से मकसद से था, या आप फैसला कर लें। ठीक है कि भाई कौन सा मकसद हारून रशीद का था कि उन्होंने ये सवाल किया कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम। अब मजमा खामोश है, इमाम शाफी छोटे बच्चे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुखातब होकर फरमाया, बादशाह वक्त अगर इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। अब छोटा बच्चा, तो हारून रशीद ने कहा जी हाँ इजाजत है, आप जवाब दे सकते हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि आप सवाल पूछने वाले हैं, मैं जवाब देने वाला हूं। जवाब देने वाले का मकाम ऊंचा होता है, सवाल पूछने वाले का मकाम नीचे होता है, लिहाजा मुझे ऊपर बैठना चाहिए, तुम्हें नीचे। क्या कहा? मैं ऊपर और तुम नीचे। अब वक्त के बादशाह के सामने ऐसी बात कहना ये कोई मामूली नहीं है, लेकिन जिसके दिल के अंदर ये यकीन बैठ गया हो कि अल्लाह ही बड़ा है और कोई ताकत बड़ी नहीं है, तो वक्त के किसी भी माइका लाल से वो लोग डरते नहीं। ये बैठा हुआ था कि बादशाह क्या है, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है, तो कहा मुझे ऊपर बिठाओ तुम नीचे बैठो, तो सवाल का जवाब दूंगा।
لیکن اس زمانے کے بادشاہ بھی بادشاہ تھے، فوراً سمجھ گئے بھئی میرے لیے نیچے انتظام کرو، اس بچے کے لیے اوپر انتظام۔ امام شافعی اوپر بیٹھے، ہارون رشید وقت کے بادشاہ نیچے بیٹھے، فرمایا آپ سوال کرو۔ اب ہارون رشید سوال کر رہے ہیں تو جواب دیا، جواب دینے سے پہلے کہا کہ بادشاہ وقت میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تو کہ کیا؟ تو کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع بھی گزرا ہے کہ جس وقت گناہ سے روکنے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو اور صرف اللہ کے ڈر کے بنا پر تم گناہ سے رکے ہوئے ہو؟ ہوتا ہے نا، آج کل تو بہت آسان ہے، بیڈ روم میں نہ امی دیکھتی ہے نہ ابا دیکھتا ہے، فیس بک پر جاؤ تو سب کچھ نظر آتا ہے۔ اب وہاں کوئی طاقت روکنے والی ہے نہیں، تو فرمایا ایسا موقع گزرا ہے؟ تو وقت کا بادشاہ بھی کچھ معمولی نہیں تھے، ہارون رشید نے فرمایا کئی مرتبہ ایسا گزرا ہے کہ مجھے گناہوں سے روکنے والی کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن میں کئی مرتبہ صرف اللہ کے خوف سے گناہوں سے۔ تو امام شافعی نے جواب دیا کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ کیا کہا؟ آپ جنت میں جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا آپ کے پاس دلیل کون سی؟ کیا آپ نے جنت کا فیصلہ سنا دیا؟ تو یہی آیت کریمہ پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے رک گیا گناہ سے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی لیے آپ لوگ تو ماشاءاللہ گاڑی چلانے والے لوگ ہیں، 4 ویل ہو 2 ویل ہو، دونوں کوئی بھی گاڑی ہو اس کے اندر 2 طاقتیں ہوا کرتی ہے۔ کتنی طاقتیں؟ ایک طاقت آگے بڑھانے کی ہوتی ہے، ایک طاقت روکنے کی ہوتی ہے نا؟ لیور اور بریک، یہ دونوں ہوتی ہے۔ یہی وہ 2 طاقتیں ہیں کہ جس کے بنا پر انسان منزل تک پہنچتا ہے اور منزل پر رکتا ہے، ورنہ نہ منزل پر پہنچ سکتا ہے نہ منزل پر رک سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس یہ مثال میں نے اسی لیے دی کہ اگر محبت الہی کا لیور ہوگا تو زندگی میں اعمال صالحہ آئیں گے، اور یہ اعمال صالحہ انسان کو بڑھاتا جائے گا، اور اس کی منزل کون سی ہے؟ جنت۔ اب درمیان کے اندر کوئی حوادثات آئے، یعنی حالات آئے، سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ فوراً اپنی گاڑی کو بریک مارے گا کہ کہیں میری گاڑی پھسل نہ جائے۔ بس اسی طریقے سے اعمال کا لیور چل رہا ہے اور درمیان میں کوئی گناہ کی دعوت آ گئی تو فوراً خوف کا بریک وہ مار دے گا۔ کیا مار دے گا؟ خوف کا بریک مارے گا۔ یہ 2 طاقت ہے کہ جو آدمی کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں کہ فیس بک میں حضرت گئے ہیں بیان سننے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا، اچھی نیت تھی کہ بیان سنیں، لیکن بیان کے اوپر جیسے یوں کیا تو برہنہ عورت آ کر کھڑی رہ گئی، بالکل ننگی عورت یا ننگا مرد، وہ تو لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب اس کا تو مقصد نہیں تھا، دیکھو لیور چل رہا ہے عبادت کا، لیکن اب بریک مارنی۔ تو اگر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوگا تو فوراً اس کو کیا کرے گا؟ ہٹائے گا، ورنہ تو پھر یہ حضرت کی لائن کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی۔ تو اسی لیے یہ خوف کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے بھی پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے بھی آپ ذرا دیکھیں، میرے آقا کی روایت کا خلاصہ ہے، قیامت کے میدان میں صرف 3 آنکھیں ایسی ہوگی جو روئے گی نہیں، ورنہ ہر آنکھ روئے گی۔ ہاں ایسے حالات ہوں گے، سب روتے ہوں گے۔ ان میں سے 3 آنکھوں میں سے ایک وہ آنکھ ہوگی جو اللہ کے خوف سے کبھی روئی ہوگی۔ قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، ہے نا؟ اللہ کے خوف سے روئی ہوگی، قیامت کے میدان میں نہیں روئے گی۔ دوسرا، اللہ کے راستے میں جس نے پہرا دیا ہوگا، قربان جائیں شام کے مجاہدین پر، ہاں کہ جو پہرا دے رہے ہیں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، ہاں
میں عرض کر رہا تھا جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا وہ قیامت کے میدان کے اندر وہ آنکھ نہیں روئے گی. اور تیسری وہ آنکھ کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس کو نہیں دیکھتی، وہ آنکھ قیامت کے میدان میں نہیں روئے گی. اس لیے میرے نوجوانوں، آپ کے پاس موبائل ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ آدمی کو جب سیکس پکچر دیکھنا ہوتا تھا تو بڑے پاپڑ ویلنے پڑتے تھے. اب تو بالکل نارمل ہو چکا ہے. اب یہ امتحان کا سخت زمانہ آ گیا ہے ہمارے لیے اور ہماری یہ نئی نسل کے لیے کہ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور رات کو نہ امی دیکھنے کے لیے آتی ہے نہ ابا دیکھنے کے لیے آتا ہے. کوئی تم کو روکنے والا نہیں. بس اگر تمہیں کوئی اس گناہ سے روک سکتی ہے تو صرف اللہ کا خوف ہے اور کوئی چیز نہیں. کہ ہے کوئی چیز، ہے کوئی چیز. کاش کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور موت کا مراقبہ انسان کے سامنے آ جائے اور آخرت میں کھڑے رہنے کا استظار آ جائے تو انشاءاللہ سارے گناہوں سے کیا ہونا، بچنا آسان ہو جائے گا. خیر، وقت جا رہا ہے. مجھے تو یہ دعا پر بات کرنی تھی، یہ پہلے جملے میں یہ بات نکل گئی. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. تو یہ ہے کہ خوف وہ مراد ہے کہ جو گناہوں سے روک. آخر میں آگے صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت جا رہا ہے، صرف ترجمہ سن لیجئے. آگے کیا ہے؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اے اللہ تیری اطاعت میں سے اتنا حصہ عطا فرما دے کہ جو مجھے جنت میں پہنچا دے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا. اور اے اللہ دنیا کی مصیبت جو میری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے اس پر وہ میرے لیے آسان کر دے. کیا کر دے؟ آسان کرنے کا مطلب کیا؟ حالات آئے، مصیبت آئی، بیماری آئی، مر گیا، جو کچھ بھی ہوا تو اس پر ثواب کی امید رکھے کہ میرا اللہ مجھے اس پر ثواب عطا فرمائے گا، اور اس ثواب پر انسان کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، 50 سال 60 سال نکل جائے گی، وہاں تو انشاءاللہ ملنے ہی والا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا. آئے فرمان وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. کیا بہترین لفظ. یہ دعا صرف محمد رسول اللہ ہی مان سکتے. اے اللہ ہماری سماعت میں، ہماری بصارت میں، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے سننے میں، ہماری قوت میں ایسی عطا فرما کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکے. اور میرے محبوب نے کہا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. اس کو ہمارا وارث بنا دے، یعنی مرتے دم تک میرے سارے اعضاء مضبوط رہے. بہت ہی اونچی چیز ہے، معمولی نہیں ہے. وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا. اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ہماری جانب سے آپ بدلہ لے لیجئے. وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اور اللہ ہمارے دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کر دیجئے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اور اے اللہ ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لینا جو ہمارے دین کو خراب کر دے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. میرے محبوب نے فرمایا بس دنیا کو ہمارا اہم مقصد نہ بنانا کہ صبح سے لے کر شام تک یہی دوڑ، یہی دھوپ کہ اسی کے اندر لگا ہوں، آخرت سے غافل. بس دنیا دنیا دنیا، صبح اٹھا تو بھی دنیا، رات سویا تو بھی دنیا، بس دنیا کا بھوت سوار ہے، آخرت سے غافل ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. اور ایسا علم بھی نہ دینا جو دنیا کی نظر ہو جائے. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا. اور ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ فرمائے. ذرا اندازہ لگاؤ موجودہ حالات، عالمی حالات، ان سب حالات میں میرے محبوب کی اس دعا کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.